بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ رمضان ای بائٹ جو ہے ناٹ ایز یوزول فرام مائی اسٹڈی کہ میں گاڑی میں سے کر رہا ہوں۔ آج کا دن ہمارے گھر پہ جو ہے مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، درس و تدریس ہوتا ہے، تھوڑا بیان ہوتا ہے، تو گھر والوں نے باہر نکالا دے دیا۔ صبح سے گھر کے کام تھے، پہلے گھر کی کچھ صفائی کروانی تھی وائف کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیٹی کی گاڑی کی صفائی کی، اور ابھی میں اور عبداللہ جو ہے عید کے کپڑے لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گھر کے کاموں میں بیوی کا اور گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، اس سے سنت پر بھی عمل ہوتا ہے، گھر کے کام میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور آپس میں پیار محبت اور اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کام کرواتے تھے، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پیار سے نک نیم بھی رکھا ہوا تھا حمیرہ، تو یہ پیار کی نشانیاں ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو بہت خاموشی کے ساتھ اٹھتے تھے، کہ تاکہ ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیوی ہیں جن کے ساتھ وہ دن وہ گزار رہے ہیں رات، ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، اتنا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ویسے بھی ہر مہینے میں ایک ایک نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس مہینے میں اس نیکی کی قیمت جو ہے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ پیار محبت شفقت کے ساتھ پیش آنا، بیوی کی طرف مسکرا کر کے دیکھنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور بیٹیوں کے ساتھ بھی خاص طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو تب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے، اور کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چونکہ ایک ذکر آیا حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہ کا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، تو ایک حدیث جس میں ان دونوں کا ذکر آیا ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھی، تو انہوں نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، تو جس پر وہ رونے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو ہنس پڑی۔ بعد میں اسی دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک راز ہے، انہوں نے اس کو نہیں بتایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ام المومنین کو بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے کان میں پہلی دفعہ سرگوشی کی تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں نا، تو میں یہ سن کر کے رونے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کی کہ انہوں نے کہا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہوگی، اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تو جس پر میں ہنس پڑی اور مسکرائی دی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا بہت اکرام کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تشریف لاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، اور لیکن دونوں جہانوں کے سردار وہ اپنی بیٹی کے اکرام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا ویلاگ میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ناغہ نہ ہو، اور دوسرا نیک لوگوں کا اور ان بڑی ہستیوں کا تذکرہ ہو، تاکہ اس سے جو ہے ہم اپنی ازدواجی زندگی، ہم اپنی گھریلو زندگی کو بھی جو ہے امپروو کریں۔
اور ان چیزوں کو ہم پریکٹیکل میں ہیں. اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں, اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں, ان کو پیارے خوبصورت ناموں سے پکاریں جو ان کو پسند ہیں. یہ نہ کہیں کہ ان کے ایسے نک نیم رکھیں کہ جن سے ان کو تکلیف ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام انہوں نے حمیرہ رکھا ہوا تھا, جس کا مطلب آپ لٹرلی لے لیں کہ پنکی. اس طرح پیار محبت سے ان کو پکارتے تھے. ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باہر جنگل میں انہوں نے دوڑ لگائی, تو نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیونکہ اپنے دبلے پتلے جسم کی تھیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کی دوڑ ہوئی, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آگے نکل گئے. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ میں نے اس جو ہے ہار کا بدلہ لے لیا. آپس میں پیار محبت. ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج جو ہے وہ آ رہی تھیں, اور وہ ازواج مطہرات جو ہے وہ اونٹوں پر تھیں, اور جو ہدیبان جو ہوتے ہیں, جو اونٹ چلانے والے ہوتے ہیں, وہ گانے گاتے ہیں جس سے اونٹ بھی جوش میں آتے ہیں. تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کم و بیش مفہوم ہے کہ بھائی تمہارے اوپر جو ہے شیشے کی آپ گنے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی ٹھیس آ جائے. مطلب احتیاط کے ساتھ اونٹوں کو چلاؤ. اور ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ایک زوجہ تشریف لائیں اور انہوں نے اونٹ پر سواری کرنی تھی, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک رکھا, نیچے بیٹھ گئے اور ان کو کہا کہ میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر آپ جو ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیں. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ تھا, اور یہ پوری امت کو بتانا تھا. اگر آج ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے, یا اپنی بیوی کی گاڑی صاف کر دے, یا کوئی ایسا کام کر دے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زن مرید ہے. یہ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ کریں. یہ یقین رکھیں کہ ایک ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں, دیکھنے میں تو ظاہری طور پہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے, لیکن یہ جو ہے اس دن پتہ چلے گا جس دن اعمال تولے جائیں گے, اور پھر پتہ چلے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک عمل اگر اچھائی کا کیا ہوگا تو وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا, اور جو برائی والا کیا ہوگا تو وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا. اور جو نیکی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. آپ نے ایک نیکی کی اور وہ نیکی جو ہے so many times multiply ہوگی. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی, اور یہ نیکی جو ہے ہم اللہ کو دے رہے ہیں, اور اللہ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا, وہ ہمیشہ لوٹا کر کے دیتا ہے. تو آپ لوگوں سے, تمام ساتھیوں سے گزارش ہے, اور تمام بھائیوں سے, کہ گھروں کے اندر, کیونکہ عموماً مجھے بھی کال آتی ہیں, اور میں خود بھی, میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چپلکش ہو جاتی ہے. اگر ہم ریٹریٹ کر لیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, تھوڑا سا بیٹھ جائیں, سوچ لیں, یہ نہیں کہ ٹیٹ فار ٹیٹ اگر ہم شروع کر دیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ایسا نہ کریں. اور اسی میں یہ دیکھیں کہ جو ہے اسی میں بھلائی ہے کہ ہم نے گھر میں ہی رہنا ہے بھائی. تو اس سلسلے میں گھروں کو بنا کر کے رکھیں. ہمارے گھر جو ہے وہ ایسا نمونہ ہو, پیار محبت کا نمونہ ہو, کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو رہی ہوں, جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جا رہی ہو. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارے گھروں میں اللہ اور رسول کا نام لیا جائے گا, ان کی تعلیمات پہ پورا عمل کیا جائے گا, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور ٹالرنس از دا مین تھنگ. آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا میری بات سنتا نہیں ہے, وہ میری بات سنتی نہیں ہے, وہ سمجھتی نہیں ہے. آپ جو ہے ایک کمپرومائز جب تک ہم نہیں کریں گے, میرڈ لائف میں جو کمپرومائز از دا مین کی, بیک بون ہے جو ہے کمپرومائز. اگر ہم نے کمپرومائز کرنا شروع کیا کہ اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ بری دا ہیچٹ, کہ آپس میں صلح صفائی کر لیں, کمپرومائز کر لیں. یہ نہیں کہ تو نے ایک جملہ کہا تو میں 10 جملے کہوں, میں نے ایک جملہ کہا تو تو 10 جملے کہے تو نے. اور دوسری سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, نیور ایور ریز یور ہینڈ on your wives and on your kids. Those are especially mature and adult kids. ان کے ساتھ کبھی بھی سختی کا معاملہ ایسا مت کریں کہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ چہروں کے اوپر جو ہاتھ مارنا اور سزا دینا, اس کی بہت سخت ممانعت ہے. یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مختصر بات ہے اس سفر میں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا ٹاپک تو میرا جو سوچا ہوا تھا وہ دوسرا تھا، لیکن چونکہ وقت کی تنگی ہے اور آج کام بھی بہت زیادہ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ غیر حاضری بھی ہو، کیونکہ ہم نے رمضان میں جو رمضان ای بائٹ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔